بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، وتعذرني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، يتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم آتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، يتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم.
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. जज़ाकल्लाह रिज़वी साहब। और अब मैं ज़हमत दूंगा हाशिम रिज़वी को, सलाम पेश करेंगे हाशिम रिज़वी।
کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے میں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بھی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کے آتی ہے، آنکھوں سے لہو روکے وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ یہ تھے ہاشم رضوی، اور اب میں زحمت دوں گا فارس رضوی کو، ایک سلام کو پیش کریں گے فارس رضوی۔ مللی ہے کربلا کی جبیں پر اٹھا کے خاک، مللی ہے کربلا کی جبیں پر اٹھا کے خاک، اور پوچھے گا سے قبر میں اب کوئی آ کے خاک، مللی ہے کربلا کی
اور سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر، سو جاؤں گا سکون سے پھولوں کی سیج پر، فرش لحد بے کرب و بلا کی بچھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، اور وابستہ جو بطول کے در سے نہیں اسے، اور وابستہ جو بطول کے در سے نہیں اسے، ہاتھ آئے گا رسول کے روزے پہ جا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، اور دیتا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا، دیتا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا، میت کو دے سکا جو نہ اس کی اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، اور سالار جس کا پشت دیکھا جائے وقت جنگ، اور سالار جس کا پشت پہ دیکھا جائے وقت جنگ، میدان میں وہ فوج لڑے بھی تو جا کے خاک مل لی ہے کربلا کی۔ خواتین و حضرات، عزاداری حسین، ذکر حسین، غم حسین، یہ ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے جو صرف نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے دین اور دنیا اس کی خوش نصیبی پر ناز کرتی ہے، اور جو لوگ اس ذکر کو قائم کرتے ہیں اللہ ان پر خاص عنایات کرتا ہے، اور جن مرحومہ کی آج اس سارے ثواب کی مجلس ہو رہی ہے ان کا خانوادہ بھی ان خانوادوں میں سے ایک تھا جس نے اس سرزمین پر کئی عشروں قبل عزاداری کے قیام میں ہاتھ بٹایا، دام درہم سخن ہے، اور وہ اس بات کی مستحق ہے وہ خانوادے اور وہ مرحومہ مومنہ کہ ان کے درجات اللہ بلند کرے۔ آپ سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی عالیہ رضوی صاحبہ بنت ضمیر الحسن صاحب کے لیے۔ اور اب میں زحمت دوں گا جعفر رضوی صاحب کو سوز و سلام پیش کریں گے۔ جعفر رضوی۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے باوا سے بہت جناب میر انیس کے 6 نصروں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے باوا سے ایک بار اور صلوات پڑھی باوا سے اللہ فاطمہ کی
زہے شرع اللہ پر فاطمہ کے بزرگ زہے شرع بابا ملا تو فخر رسولان ما صلی بابا ملا تو فخر رسولان ما صلی شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلاف دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے اللہ رے فاطمہ کی صلوات بر محمد و آل محمد. جناب سمر حسین آبادی کے ایک سلام سے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند. ایک بار اور صلوات پڑھ بآواز بلند. ساری دنیا بھی رہے خاموش تو پرواہ ہے کیا ساری دنیا بھی رہے خاموش تو پرواہ ہے کیا آیتیں کہتی ہے کھل کر سیرت زہرا ہے کیا آیتیں کہتی ہے کھل کر سیرت زہرا ہے کیا باد ہے چادر
زہرا علی ہے ناخدا ارے باد ہے چادر زہرا علی ہے ناخدا کوئی طوفان کشتی دی کو ڈبو سکتا ہے کیا کوئی طوفان کشتی دی کو ڈبو سکتا ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا ارے ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا ہم بتائیں گے تمہیں ساحل ہے کیا دریا ہے کیا ہم بتائیں گے تمہیں ساحل ہے کیا دریا ہے کیا خطبہ زہرا پہ کچھ کہنے سے پہلے سوچیے زہرا پہ کچھ کہنے سے پہلے سوچیے مدعی ہے کون منصف کون ہے دعویٰ ہے کیا مدعی ہے کون منصف کون ہے دعویٰ ہے کیا حشر کے دن دیکھنا زاہد میرے ماتھے کا نور پھر سمجھ میں آئے گا خاک در زہرا ہے کیا پھر سمجھ میں آئے گا خاک در زہرا ہے کیا اب کوئی جنت میں جائے یا کوئی دوزخ میں جائے جانے والوں کا کسی نے راستہ روکا ہے کیا جانے والوں کا کسی نے راستہ روکا ہے کیا ہر نفس پہ ہر قدم پہ ساتھ ہے تیرے علی اے سمر تو زندگی کی راہ میں تنہا ہے کیا اے سمر تو زندگی کی راہ میں تنہا ہے کیا ساری دنیا بھی رہے فاتحہ آپ حضرات سے التماس ہے ایک اور کہ آج جن مرحومہ کی مجلس ہے سال ثواب کی برسی کی مرحومہ سیدہ عالیہ بانو رضوی بنت سید ضمیر الحسن زوجہ سید علی عباس رضوی کی بلندی درجات کے لیے ایک بار اور الفاتحہ
جناب قیصر باروی مرحوم کے ایک مرثی سے چند اشعار چند بند پیش خدمت ہے. امام حسین علیہ السلام کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربت پہ جو مکالمہ شاعر نے خیال اس میں نظم کیا ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے باز. جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما، جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما، کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوے بقیہ وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ بے صدا چھٹتا ہے اب مدینہ، ذرا دل کو تھام لو اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو، اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہے نظر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر، سہارا میں دل کے ٹکڑوں کی بسی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، ماں سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا، آواز آئی قبر سے اے میرے ملکہ، صدقے تیری مصیبت و غربت فاطمہ، بس وہ حسین بس کہلا عرش کے ریا، جو تجھ پر ظلم ہوں گے یہ دکھیا اٹھائے گی، بیٹا یہ غم نصیب تیرے ساتھ جائے گی، آنسو بہاؤں گی تیرے رنجو علم کے ساتھ، آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقشے قدم کے ساتھ، زہرا نڈھال ہوگی ہر اکتا زخم کے ساتھ، میرا کلیجہ نکلے گا پوتے کے دم کے ساتھ، گھبرانا میرے چاند، ہر ایک دکھ بٹاؤں گی میں تیرے ساتھ
کے نہیں خبر، عباس تیرا بھائی تو میرا دل و جگر، تو لاش اٹھائے گا تو صف غم بچھاؤں گی میں، گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گی، جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ خواتین و حضرات، آپ سے ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ عالیہ رضوی بنت زمین الحسن، علی عباس رضوی اور ادارے کے ان تمام بانیان کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ قبل اس کہ میں ڈاکٹر صاحب کو زحمت دوں، آپ سے ایک درخواست ہے، تھوڑی سی زحمت کیجیے، تھوڑا سا آپ بھی تشریف لائیے تاکہ پھر بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت ہو۔ آپ بھی تشریف لائیے آگے تھوڑا سا، درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس جو برسی کی صورت لیے ہوئے ہے، ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ محل اعتبار ہے بلکہ موقع عبرت بھی ہے۔
یہ رسوم اگر صرف اسمن و رسمن ادا کی جا رہی ہیں اور اس سے کوئی موقع حاصل نہ کیا جا رہا ہے تو گویا یہ ایک عمل ایسا ہے جو عبث ہے، بیکار ہے۔ یہ ہمارے پاس تہذیب ہے کہ ہم مرنے والے کا سویم بھی کرتے ہیں، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، اس کا 40واں بھی ہوتا ہے، 6 مہینے پہ بھی مجلس کی جاتی ہے، اور سال کے آخر پر بھی ایک مجلس آپ کرتے ہیں۔ یہ تمام تر مواقع یقیناً ایصال کی صورت لیے ہوئے ہوتے ہیں مرنے والے کے تعلق سے۔ گویا آپ اپنی نشست کو جو از راہ ثواب ہے، آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ صورت ثواب کسی طرح سے بھی وصل اختیار کرے مرنے والے سے، تو یہ آپ کے پاس ایک نشست بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے 50 منٹ کی ایک تقریر کرنا اور آگے بڑھ جانا، لیکن کچھ ایسی پابندیوں کو ان مراسم میں رکھا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سے یہ کہا گیا، اور آج نہیں قدماء نے کہا، علماء نے کہا، اور اس انداز سے کہا کہ اس طرح کی نشستوں کو مبنی بموعظہ ہونا چاہیے، مبنی بنصیحہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید کوئی ایسی نگاہ اعتبار پیدا ہو جائے کہ جو فقط معتبر نہ ہو بلکہ وہ نگاہ عبرت بھی بن جائے۔ کوئی اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے ایسے مواقع پر سوائے اس کے کہ ہم قرآن کو دلیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں۔ کلام مجید آپ کے سامنے ہے، جتنی مہم آپ کے پاس آیت ہے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتنی ہی اہم آیت ہے جو میں نے سرنامے میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور وہ کچھ نہیں ہے، اختصار سے ایک ایسے عالم کو پیش کیا گیا ہے جسے کبھی کبھی آپ احتضار بھی کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک خف کی علامت ملے گی، رکنا ہے، اور اس کے بعد ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکھنا ہے، پھر ہماری طرف اس کو رجعت کرنا ہے، لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، آنا ہے، سفر واپسی ہے جو اس تک ہونا ہے۔ یہ ہے وہ کل اثاثہ جو ایک آیت کی صورت میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ عجیب آیت ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کمپوننٹ آیت کا کہ جہاں کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یہ قرآن مجید میں 2 اور مقامات پر بھی ہے۔ یہ جو میں نے آیت کو پڑھا ہے یہ سورہ مبارکہ عنکبوت سے پڑھا،
29واں سورہ. آپ کو یہی کمپوننٹ یعنی اجزائے ترکیبی آپ کو سورہ آل عمران میں بھی نظر آئیں گے اور یہی اجزاء آپ کو سورہ انبیاء میں بھی ملیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ پیغام اتنا مہم و اہم ہے لہذا اس کو ایمفیسائز بھی اتنی مرتبہ کیا گیا ہے تاکہ یہ سبق تازہ بتازہ رہے. یہ سبق آپ کی خدمت میں مستحضر رہے, یہ ہر وقت آپ کے سامنے رہے. یہ بات اور ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے لفظ ذائقہ کا ترجمہ مزہ کیا ہے. میری بات کو بہت غور سے سنیے, میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کام کی بات ہو اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تصدیق کریں گے, جو چھوٹے ہیں وہ کم از کم اس کو بغور سنیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے. دیکھیے ذائقہ لغات نے لکھ دیا ہے فائنالٹی کے ساتھ کہ ذائقہ مزہ نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے ذائقہ ہوتا کیا؟ ذائقہ چکھنے کی قوت کا نام ہے, یعنی وہ پاور ہے. دیکھیے اب اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو میں. باصرہ دیکھنا نہیں ہے, دیکھنے کی قوت. سامعہ سننا نہیں ہے, سننے کی قوت. لامسا چھونا نہیں ہے, چھونے کی قوت. شامہ سونگھنا نہیں ہے, سونگھنے کی قوت. ویسے ہی ذائقہ مزہ نہیں ہے, چکنا نہیں ہے, چکنے کی قوت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ویژن, آڈیشن, olfaction, گسٹیشن, ٹیکٹائشن, یہ 5 حواس ہیں. انگریزی میں اس لیے ترجمہ کیا کہ ماحول کو دیکھ کے مجھے بھی کبھی کبھی اس کا یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ بیلنس بھی قائم رہے, لیکن ٹیسٹ نہیں ہے, گسٹیشن. آپ سمجھ لیں؟ تو انگریزی ظاہر ہے کہ ایک مستقل زبان ہے بشرطے کہ استقلال سے اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. اگر اس کو آپ روا روی میں سمجھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو اردو اب بولی جا رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, تو انگریزی کا ایسا کیا قصور ہے؟ انگریزی بھی تو اب زبان کی جگہ بولی بنتی چلی جا رہی ہے. اردو زبان ہے مگر بولی کی صورت اختیار ظاہر ہے وہ کر رہی ہے. یہ ایک دوسرا موضوع ہے, اس پر گفتگو نہیں ہے کسی اور وقت کے لیے. تو آپ کے سامنے یہ حواس ہیں. اب آپ یہ کہیں گے حواس نہیں, آپ حیران ہوں گے. نیورو سائنٹسٹ اس کو اور آگے توسیع دیتے ہیں, آپ معلوم ہے, اور اس کو توسیع دیتے ہیں کہ یہ 5 حواس نہیں ہے, یہ 21 حواس ہیں. کیونکہ یہ 5 جب ملتے ہیں تو ان میں بھی کوئی یونین کی صورت پیدا ہوتی ہے. کوئی 2 حواس مل جائیں تو ایک یونین بن جائے, تو اس کا پرموٹیشن 21 سینسز تک لے گئے. چھوڑ دیجئے, آپ کے پاس ایکو سائیکالوجسٹ ہیں جو 53 حواس کی گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں وہ جو تقدیم و تاخیر قائم کر رہے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 53 احساسات, 53 حواس ہیں یہ, اور اس کو انہوں نے ڈھالا ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, میں صرف ایک لفظ ذائقہ پہ گفتگو کر رہا ہوں. یعنی کیا ہر نفس کو, ہر ذی نفس کو, ہر صاحب نفس کو, ہر متنفس کو ظاہر ہے کہ وہ قوت, میں نے کہا ذائقہ چکھنے کی قوت ہے, مزہ بعد میں ڈیولپ ہوگا. پہلے قوت تو پیدا کرو, پہلے صلاحیت تو پیدا کرو. جب صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو مزہ ڈیولپ ہوتا ہے.
اسی لیے آج یہاں بچے اگر ڈاکٹر تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو اور پڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کسی بچے کو کسی غذا سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نسبت پیدا ہو جائے، بہت غور سے سنیے، یہ اصول بتا رہا ہوں آپ کو، کسی بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی غذا سے دوستی ہو، کسی ایک غذا سے، تو سائنسدان یہ کہتے ہیں، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کم از کم 12 مرتبہ اس کو ذائقہ دو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، یہ سائنس کی دنیا ہے، اس میں عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے 12 لکھا تو میں نے 12 بیان کر دیا۔ سائنس کے پاس عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سائنس تو کہتی ہے کہ ہم کو پروف کرنا ہے، اب اس میں جتنے بھی مراحل سے گزر جائے سائنس، اس کو تو ثابت کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا کوئی لمحہ باقی نہیں رکھتے جب تک کہ پوری طرح سے یہ قابلیت نہ حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ شے ثابت ہے، پورے، یعنی وہ ایگزاسٹ کرتے ہیں اپنے تمام ریسورسز کو، تب کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی بچہ اگر کسی خاص غذا سے منہ موڑے تو کبھی نہ گھبرانا، وہ 1 دفعہ میں طے نہیں ہوگا، وہ 3 دفعہ میں طے نہیں ہوگا، اس کو کم از کم 12 مرتبہ سائنس نے کہا، یہ 12 مرتبہ جب تک اس کو ایک ہی غذا متواتر، مسلسل نہیں کہہ رہا ہوں، متواتر فرق ہے، مسلسل نہیں، نفرت ڈیولپ نہیں کرانا ہے، متواتر، ان کنٹینویشن، کنسسٹنسی تو اپنی جگہ رہے گی مگر کنٹینیو کرو، ایک دن چھوڑو پھر دو، پھر دے کے دیکھو، یہ 12 مرتبہ کے عمل سے گزرے گا بچہ، تو تب کہیں جا کے اس کا ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ شے جو اس کے جسم کے لیے مناسب ہو، روح کی گفتگو نہیں ہے۔ تو اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ذائقہ بعنوان قوت ہے اس حس کی، یعنی پرسیپشن کا وہ سینس جس میں فقط زبان شامل نہیں ہے، زبان اپنے تمام تر اثرات کو دماغ تک پہنچائے اور اس کے بعد دماغ سے اس کی اپروول لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہاں یہ میرے زبان پر مزہ جچتا ہے، یہ تو ہے زندگی۔ قرآن کسی سائنس کے نہ تھیورم کا محتاج ہے، نہ کسی ایکویژن کا وہ منتظر ہے۔ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو اس میں ہمیشگی ہے، اس میں دوام ہے، یعنی روز اول بھی یہی قانون رہا ہے، روز آخر تک یہی قانون رہے گا۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کے معیار پہ علوم کو آنا ہے، قرآن کو علوم کے معیار پہ نہیں آنا۔ اب ذائقہ اگر کسی ایسی قوت کا نام ہے کہ جو آپ میں اس لطف کو پیدا کر دے، بہت غور سے سنتے جائیے، کہ جس کے نتیجے میں رغبت بھی نظر آئے اور رجحان بھی نظر آئے، آپ سمجھیں، یہ قوت ہے، یہ قوت کا نام ہے۔ یعنی اس کا ابھی میں نے کیا کہا، ابھی ٹیسٹ، آپ جس کو مزہ کہہ رہے ہیں نا، مزہ انتہا میں ہے، یعنی آ جائیے براہ راست میں آپ سے گفتگو کروں، موت کا ذائقہ، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں نا، ما سلف میں ہم نے دیکھا، خلف کی گفتگو نہیں ہے، ما سلف میں ہم نے دیکھا کہ موت کے تمنائی ہیں، موت کے شیدائی ہیں،
تمنائے موت کیے جا رہے ہیں. ارے وہ بھی گزر گیا، احد اس کو لے گیا، موتا میرے بھائی کو لے گیا، مگر میں یہاں منتظر ہوں. امیر المومنین، یعنی جس کو انتظار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمنائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ قوت ہے. بہت غور سے سنیے، کتنے ایسے ہیں جو اس موت سے بھاگتے رہے، اور کتنے ایسے ہیں جو موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ رہے. تو بھاگنے والے میں سمجھیے کہ وہ چکنے کی قوت ہی نہیں تھی. مزہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا؟ یہ اس کو علمی سطح پہ رکھیے، اس مسئلے کو اس سطح پہ لا کے نہ دیکھیے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں گے یہ سب برابر اس لیے ہوتے ہیں کہ تمہارا علم محدود ہے. اگر اپنے علم سے بڑھ کے کسی دوسرے کے علم پہ بھروسہ کرو، اور وہ دوسرا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ قرآن مجید ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے، قوت جیسے ڈیولپ ہوتی ہے. ناتواں کمزور کو کہتے ہیں، پیدا انسان ضعیف ہوا، قرآن کی اصطلاح میں ضعف. اس کے بعد ہم نے اس کو تنومند کیا، ہم نے اس کو برومند کیا، ہم نے اس کو عقل مند کیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ضعف کی منزل پہ لے آئے. مگر اس ضعف میں اس کا ایک اور کیفیت جس کا نام رکھا شیبہ، یعنی کیا مطلب؟ ہم نے اس کو بڑھاپا عطا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو منزلوں سے گزارا، قوت دی، توانائی بخشی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قوتوں کا استعمال کیسے کیا، اور جب قوتوں کا استعمال اتنا میچیور کر لیا اور اس لیول پہ کر لیا کہ جہاں ہم مطمئن ہو گئے، تو ہم آہستہ آہستہ ہم نے ان قوتوں کو واپس لینا شروع کیا. وہ قوتیں واپس لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو ڈسمس کر دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اس کو بزرگی کی اس منزل پر لے کے جانا شروع کیا کہ جہاں پر ہم نے یہ چاہا کہ اب اس کی قوتیں، اس کی بزرگی نہ سمٹ آئیں، وہ دانا بن جائے، وہ بینا بن جائے، وہ عقل مند بن جائے، وہ دنیا کے لیے کارآمد ہو جائے. اس کی ناتوانی کو اب جسمانی توانائی سے میجر نہیں کیا جائے گا، اب اس کا اسکیل ہی بدل گیا، اس کا میزان ہی بدل گیا، اس کا بیلنس ہی بدل گیا. تو کیا معلوم ہوا آپ کو؟ آپ کو معلوم یہ ہوا کہ دینے والے نے قوت کو رکھا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک لفظ ہے استعداد. بہت غور سنیے، استعداد از اکول ٹو کا نشان لگائیے، اس کے لیے دوسرا لفظ ہوگا ذوق. ذوق نتیجہ ہے ذائقے کا. آپ کہتے ہیں مجھے ان کا ذوق ہے، یہ ذوق کا مطلب یہ ہے کنفرم کر رہے ہیں آپ اس قوت کو کنفرم کر رہے ہیں جس کو آپ نے ریپیٹیٹیولی استعمال کیا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. یہ کب بنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا سمجھنے والوں کے لیے، اگر وہ سمجھ پائیں کہ ہم نے ہر نفس میں موت کے ذائقے کو رکھا ہے، مگر ظاہر ہے کہ استعداد ہے، ظاہر ہے کہ صلاحیت ہے، ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت ہے، ظاہر ہے کہ اس کی فطرت ہے. جتنا وہ اس کو مضبوط کرے گا، اس قوت کو، اتنا اس کو اس سبجیکٹ سے دلچسپی پیدا ہوتی جائے گی، نہیں بڑھتی چلی جائے. اب سنیے، اسی سبجیکٹ میں ایک خف کے
کے نشان کے بعد جہاں رکنا ہے آپ کو کہا ثم الینا ترجعون، پھر الینا ہماری طرف، ترجعون پلٹنا ہے۔ تو کیا لے کے پلٹنا ہے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے گئے، ہوگا محاورہ، ہوگا محاورہ۔ خالی ہاتھ آیا مگر تقدیر کے ساتھ آیا، اور جو تقدیر کے ساتھ آتا ہے اس کو عقل دی تاکہ تدبیر پیدا کرے۔ بہت غور سے سنیے، تقدیر ایک حد تک ہے، مقدرات ایک حد تک ہے، مگر جب عقل دے دی تو اب مدبر بھی تو بنو، تدبیر بھی تو پیدا کرو۔ اور جب تدبیر پیدا کرو گے تو تم کو معلوم ہے کہ تقدیر اور تدبیر جب ملتی ہے تو یہ دو آتشہ ہے، یہ دو آتشہ ڈبل ایجڈ ہے، یہی ذوالفقار ہے۔ جہاں تقدیر اور تدبیر مل جائے اسے آپ کہیں جا کے کہیں، پوچھیں یہ کیا ہے، کہا ڈبل ایج کیا شے ملتی ہے آپ کو؟ ایک تلوار۔ وہ تقدیر بھی لے کے آتی ہے، تدبیر بھی لے کے چل رہی ہے۔ زندگیاں بھی ایسے ہی ہیں، زندگی بھی ایسی، سب کی نیام میں ذوالفقار نہیں ہے، مگر تقدیر و تدبیر دی ہے تمہاری نیام میں، تاکہ جب نکالو تو ذوالفقار یاد آ جائے۔ محمد والے محمد صلی اللہ۔ کیا لے کے پلٹیں گے؟ کیا لے کے پلٹیں گے؟ کیا لے کے آئیں گے؟ خالی ہاتھ اور پھر خالی ہاتھ۔ ارے یہ خالی ہاتھ اور پھر خالی ہاتھ وہاں ہے جہاں امارت پیش نظر ہے، دولت پیش نظر ہے، لیکن یہاں دولت اور امارت کی گفتگو نہیں ہے کہ سکندر کا ہاتھ کفن سے باہر تھا، خالی سے ہاتھ گیا۔ ارے اس لیے وہاں کچھ اور بتلا رہے ہیں، وہاں کچھ اور بتلا رہے ہیں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں نہ تم اس طرح سے آئے نہ تم اس طرح سے آؤ گے۔ بہت غور سے سنیے میری بات، اس طرح سے نہ تم آئے ہو نہ اس طرح سے تم آؤ گے، ہم نے تمہیں صاحب تدبیر بنایا ہے، اور جب ہم مالک تقدیر ہیں اور تم صاحب تدبیر ہو تو کچھ ایسی چیزیں تو لاؤ کہ جس کے نتیجے میں پھر رجعت جب تمہاری طرف ہو تو کم از کم تم ایسے نہ دھتکارے جاؤ، نہ ایسے نکالے جاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم مایوس ہو جاؤ۔ یاد رکھو، پیدا کر کے بھلا دیتا ہے، یہ اصول ہے۔ تم نے ہمیں یاد نہیں رکھا اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں تمہیں یاد نہیں رکھے۔ یہ پیدا کرنے والا اگر کہہ دے کہاں کے رہ گئے، کہاں چلا گیا، پوری زندگی ایک طرف، وہ کہتا ہے پیدا کیا ہے، مگر تم کو جب یاد کرنا تھا کیا تم نے یاد کیا؟ اور جب تم نے جس وقت تم کو یاد کرنا تھا اس وقت یاد نہیں کیا، تو جس وقت مجھے یاد کرنا ہے اب میں تم کو یاد کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے محل عبرت۔ یہ مجلس یوں ہی نہیں ہے، رسم نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ برسی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب پر برس گزر رہا ہے۔ مرنے والے پہ برس نہیں گزرا، جو جی رہے ہیں نا ان پہ بھی ایک برس گزرا ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ برسی ہو رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ بھی تو عبرت ہے۔ کیوں چاہتے ہو تمہیں کہا جائے ایسے بن جاؤ نا کہ جس کے نتیجے میں دنیا تمہیں یاد رکھے، دنیا تمہیں یاد رکھے، پلٹ کے آنا ہے اس کی بارگاہ میں، تو کچھ تو لے کے آؤ، کوئی تو ایسی شے لاؤ جس کے نتیجے میں تمہارا لوٹنا بھی تو شاندار ہو۔ ارے ہم نے بہترین خلقت پہ تم کو بنایا ہے، بہترین فطرت پہ بنایا ہے، لقد ہم خلقنا الانسان فی
احسن تقویم، ہم نے بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے انسان کو. تو جس کو بہترین تقویم پہ پیدا کرتا ہے کیا وہ پلٹتے ہوئے بدترین تقویم پہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے وقت کو معین کرتا ہے، اور جب اپنے وقت کو معین کرتا ہے تو وہ نام عمل کو لے کے جاتا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہو. یاد رکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً چکھنا ہے. قوت پیدا کرو تو چکھو، چکھو تو لطف آئے، چکھو تو مزہ آئے، چکھو تو رغبت پیدا ہو، چکھو تو تمہارا میلان پیدا ہو، چکھو تو تمہارا رجحان پیدا ہو. ارے کسی اور سے ملنے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اپنے رب سے ملنے کی گفتگو ہے. ملاقات کس سے ہونے جا رہی ہے؟ یہاں دنیا کے کسی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات 1 مہینے بعد کی طے ہو تو روزانہ شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے لگوں گا کیسے. مہینے بھر کے بعد کی بات، اور یہاں پل کی خبر نہیں. تو کتنا تیار ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ یہ کہے کہ نہیں معلوم کب، نہیں معلوم کہاں، نہیں معلوم کیسے، نہیں معلوم کس جگہ، نہیں معلوم کس مقام پہ. جب چاہے بلا لے، جیسے چاہے بلا لے، جس کیفیت میں چاہے بلا لے. تو تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ دنیا سے جی لگا کے اور ایمان کو بیچ کے، یا ایمان کو دل سے لگا کے اور دنیا پہ لعنت بھیج کے؟ تو آپ کہیں گے دوسری صورت. اور جب دوسری صورت ہے تو پھر یہ طے کر لیجئے کہ کیا عالم ہو انسان کا. تو خدا شاہد ہے، یہ میں کہتا ہوں اپنی مجالس میں، محافل میں، اپنی نجی نشستوں میں، اپنے احباب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میں نے کہا دیکھیے یہ قرآن کے معروضات جو ہیں نا، آپ کو یہ معروضات سمجھ میں ہی نہیں آتے جب تک کہ حلال مشکلات آپ کی مدد نہ کرے. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. یہ ہے رکھی ہوئی آیت کہاں؟ 21ویں سورے میں انبیاء میں، کہ جہاں پہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ سنو اللہ کی طرف جانا ہے، سب کو مرنا ہے. یہ بھی ترجمہ ہوا. کسی نے زیادہ زحمت نہیں کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے اوپر کہ اس پہ بحث کی جائے. انہوں نے کہا سب کو مرنا ہے، ہر ذی نفس کو مرنا ہے، ہر متنفس کو مرنا ہے. مرنا تو ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح کیسے مرے. وہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ان کے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہے. آپ کے پاس لگاتار یکے بعد دیگرے بتانے والے بتا رہے ہیں ایسے مرا جاتا ہے، ایسے جیا جاتا ہے. تو وہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سنو ہم تم سب کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی. اور یہ آزمائش ہے، اس آزمائش کی صورت ابتلا ہے. مبتلا کریں گے، بہت غور سے سنیے، ایک ایک لفظ قرآنی ہے. مبتلا کریں گے تمہیں خیر و شر میں، اور تمہاری آزمائش اس سے ہوگی. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف آنا ہے یا ہماری طرف پلٹنا ہے. یہ قرآن ذرا اور کھول کے. تو امیر المومنین نے کہا یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو. اور وہ بات کیا ہے؟ جمع الخیر کلہ فی ثلاث خصال. خیر و شر میں مبتلا کیا جائے گا، انسان ہی کو کیا جائے گا. تو وہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خیر کو 3 خصال میں رکھ دیا گیا ہے. خیر کو 3 خصال، خصوصیات، کیفیات، عادات، قصائل، خصال جمع 3 میں رکھ دیا گیا. النظر
والسکوت والکلام، 3 قصہ. ایک تمہاری نگاہ، ایک تمہاری خاموشی، ایک تمہارا کلام. خیر کو دیکھیے، یہ وہ خیر ہے کہ جو آپ لے کے جلیں گے. کسی نے نہیں بتایا، خدا کی قسم کسی نے نہیں بتایا مجھے کسی نے نہیں بتایا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا، ارے یہ ہستی نہ ہوتی تو قرآن منکشف کیسے ہوتا؟ انکشافات قرآن کیسے ہوتے؟ آپ کہتے ہیں ریویل ہوا قلب محمد پہ، انسانوں پہ کیسے ریویل ہوتا اگر علی نہ ہوتے؟ محمد کے قلب پہ ہوا. کبھی اپنی اس قوت کو سمجھیے. خدا کی قسم یہ نہ اسم موجود ہے دنیا کے پاس، نہ یہ ہستی موجود ہے کہ جو کہہ سکے کہ ہم بتائیں گے. ہم خیر کے ساتھ جانا ہے نا، ہم بتاتے ہیں. خیر جمع ہے، من جملہ خیر، من جملہ، یا نگاہ میں یا سکوت میں یا کلام میں. پہلی چیز یاد رکھو ہمیشہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں، اتنی اہم ہیں. لِكُلِّ نَظَرٍ وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ لَهْوٌ. کہتے ہیں کہ وہ نظر جس میں عبرت نہ ہو. بہت غور سے سنیے میری بات، یعنی آپ نے دیکھا اور لیسن لرن نہیں کیا، آپ نے پرسیو کیا، آپ نے سبق حاصل نہیں کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ نظر جس میں اعتبار نہ ہو. کیا عجیب لفظ ہے، اردو زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی اعتبار کا مطلب یہ ہے جو صاحب اعتبار ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے. انگریزی میں معتبر کو کہتے ہیں آتھینٹک. یہ آتھینٹسٹی کلام کے نتیجے میں نہیں ہے، نگاہ کے نتیجے میں ہے. اگر یہ نگاہ نہیں ہے جو معتبر ہے تو پھر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ لہو ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بیکار ہے، فضول ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. یعنی نظر رکھو تو اس کو اعتبار کے قابل بناؤ. اور اعتبار کے قابل کیسے بنتی ہے کہ اگر زمانے سے عبرت نہ لو، ایک کو گال کے آتے ہو پھر آ کے وہی حرکت کرتے ہو، تو یہ نگاہ عبرت نہیں ہے، یہ نگاہ معتبر نہیں ہے. ایسے شخص کو صاحب اعتبار نہیں کہا جاتا. امیر المومنین نے یہ بات طے کر دی. پہلی چیز نظر رکھو تو معتبر نظر رکھو. اور سنو دوسری منزل کون سی منزل؟ کہ جہاں سنو وَكُلُّ السُّكُوتِ لَيْسَ فِيهِ الْفِكْرِ فَهُوَ غَفْلَةٌ. اور وہ خاموشی جس میں فکر نمایاں نہ ہو تو وہ خاموشی نہیں ہے، وہ غفلت ہے. دوسری چیز یاد آ گئی، آپ رہے گی نا آپ کو، یہ نظر معتبر ہو، فکر غافل نہ ہو. یعنی نتیجہ فکر کا غفلت. کیا مطلب؟ سکوت، عالم سکوت. آپ کے پاس بڑے آپ کے جتنے بھی کریٹرز ہیں، ایستھیٹکس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آرٹس کو اٹھا کے دیکھیے، فائن آرٹس کو اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے کہا کریشن ہمیشہ آئسولیشن میں ہے. جتنی تنہائی اور جتنی خلوت ہے اتنی تخلیق ہے. اگر یہ تنہائی اور خلوت کو نکال دیں تخلیق نہیں ہے. کسی بھی سطح پہ تخلیق کو لیں، تنہائی یعنی تخلیقی قوت خلوتیت چاہتی ہے. آپ میں جتنی طبیعت میں خلوت ہے اتنی قوت تخلیق ہے. نہیں ہے خلوتی طبیعت نہیں ہے، جلوتی ہے،
ہر دفعہ کچھ نہ کچھ رہے بس پاس، ایک کراؤڈ رہے، تو وہ کریٹیوٹی کو جنم نہیں دیتی۔ یہ بڑی امیر المومنین ہے، یہ کوئی اور ہوتا، ارسطاٹل ہوتا، سوکریٹس ہوتا، کویسچن مارک لگا دیتے آپ۔ اس کا مطلب اتنا معتبر ہے، وہ اتنا معتبر ہے بیان کرنے والا کہ مجال نہیں ہے آپ کی آپ یہ کہیں کہ ایسے تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ کن فیکون خلوت ہے، وہ اکیلا، یکا، تنہا، فرادا، واحد، احد، صمد، یکتا، یگانا وہ ہے، اور خلق تخلیق کیے جا رہا ہے، مسلسل تخلیق ہے، یہ کریشن ہے، اصول ہے۔ تو اب اگر سکوت میں فکر نمایاں نہ ہو، اور اگر فکر نمایاں نہیں ہے تو اس کو پھر سکوت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں یہ غافل ہے۔ اور اسی طرح کہا، سنو کہ کل کلامہ لیس فیہ ذکرا فہو لغو، یہ تیسری منزل۔ ہر وہ کلام جس میں ذکر معبود نہ ہو وہ کچھ نہیں ہے سوا لغو کے، بیہودہ گفتگو کے۔ اب آپ کیا سمجھے ذکر خدا سے کہ میں آ کے آپ کو 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں آنے والے رمضان کے تعلق سے متنبہ کر رہا ہوں، میں اس میں پڑھے جانے والے قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں قضاء عمری کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ ارے نہیں، تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، وہ سب کا سب خداوند عالم کے لیے ہو تو نہ وہاں معاش مصیبت ہے نہ معیشت مصیبت ہے۔ بیٹھتا ہے آدمی جا کے روزی کمانے کے لیے جب اپنی کرسی پہ، تو وہ جب جس حق کا احترام کرتا ہے، حق اولین، وہ خود عبادت ہو گئی، نماز نہیں پڑھی گئی، روزہ نہیں رکھا گیا، کرسی پہ بیٹھے اس کے حق کو تسلیم کر کے کہ میرا رزق دینے والا وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، ہو گئی عبادت۔ یہ تو ایک مثال ہے، بچے اور اس سے مثالیں بنائیں گے، نکالیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں یہ کہہ دیا کہ سنو، وہ کلام جس میں ذکر نہ ہو، کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، میں کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہوں، لغو ہے۔ آپ کو پتا ہے لغو کسی اور چیز کو نہیں کرتے، بےہودہ۔ اب بےہودہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایسی گفتگو جو کسی ہدایت کے بغیر ہوئی ہو، وہی تو بےہودہ گفتگو ہے، لغو ہے۔ آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں گے ایبسرڈ، لیکن ایبسرڈیٹی محمل ہونے کو تو بتائے گی، لیکن وہ یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے محمل مگر میرے لیے استفادے کے قابل نہیں، لغو ہے، عبث ہے، بیکار ہے، غصہ ہے، کچرا ہے، گاربیج ہے۔ یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ۔ آپ غلاظت میں جا کے طہارت کو نہیں چنتے، آپ خباثت میں جا کے نجابت کو نہیں پسند کرتے، آپ سیادت کو کہاں پسند کرتے ہیں؟ جہاں طہارت ہی طہارت ہو، جہاں عفت ہی عفت ہو، جہاں عصمت ہی عصمت ہو، کسی اور جگہ پہ نہیں۔ اور کہا کہ سنو یہ 3 جو قصائل ہیں نا، بلکہ قصال ہے، انہوں نے استعمال کیا لفظ قصال تحف العقول میں، تو یاد رکھو کہ پھر ایسا آدمی کیا کرتا ہے، وَبَكَى عَلَىٰ قَطِيَّتِهِ، وہ فقط یہی نہیں ہے کہ وہ صاحب نظر ہے یعنی معتبر ہے، وہ اگر صاحب سکوت ہے تو اس کا مطلب صاحب تفکر ہے، وہ فقط ایسا نہیں ہے کہ صاحب کلام ہے تو صاحب ذکر ہے، بلکہ اس کو دیکھو گے تو دیکھو گے کہ وہ اپنے گناہوں پہ روتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آخری جملہ وَأَمِنَ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، دیکھیے آپ سمجھے، یعنی ایک ہی طرف سے، ایک ہی سمت سے، ایک ہی جگہ سے خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
کہ انسان اگر خیر ہے تو اس میں شر کی قوت نہیں ہے بالکل ہے، موجود ہے، مگر چونکہ وہ خیر کو سمیٹ چکا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو چکا ہے، اس کا اظہار رونے سے کرتا ہے، تو اب یاد رکھے دنیا کہ ایسے انسان سے امان ہے، امن الناس من شرہ، اس کے شر سے انسانوں کو امان ہے۔ پوچھا تھا نا کسی نے امیر المومنین سے معاویہ کے بارے میں، نہ لے کے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ عقل ہی عقل ہے، کہا نہیں، نکرہ ہے، نکرہ، یہ نکرہ ہے، ممانعت نہ ہوتی تو ہم سے بڑا مکر کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ خیر الماکرین ہے، اس کے مکر کو مکر نہیں کہتے، اس کے مکر کو آپ اسٹریٹجی کہتے ہیں انگریزی میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، ہم اگر چاہیں تو سوچ نہیں سکتی دنیا، سوچ نہیں سکتی دنیا، مگر یہ ہمارا مطمع نظر ہے ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے اپنے قوت ذائقہ کو اتنا بلند کر لیا ہو کہ جہاں موت استقبال کرے، اور وہ استقبال کرے تو یا نبی کا استقبال یا ولی کا استقبال، کہ کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ کچھ گراں قدر لمحے تھے جو میں نے آپ کے درمیان گزارے، مگر یاد رکھیں کہ یہ کسی ایک کی قوت ہوتی ہے، جب تقسیم ہو تو کبھی 313 نظر آئے، کبھی 72 نظر آ جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایسے وجود ہیں کہ اپنی قوتوں کو منقسم کرے، تقسیم کر دے، تو ایک ایک صحابی گویا ایک ایک حسین۔ ارے یہ تو بڑوں کی گفتگو ہو گئی، جھولے میں اگر باب الحوائج ہے نا علی اصغر حسین، تو وہ بھی اسی منزل پر ہے۔ کوئی بڑا صحابی ہو، کوئی بڑا بزرگ ہو، ان کی منزل کم نہیں ہے، یعنی حسینی قوت، اب میری بات کو سنو، ذائقہ موت کو اتنا شیریں کر دیا کہ قاسم نے تو نمائندگی کی نا یہ کہہ کے، کیسے پایا موت کو؟ تو شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ کس کی قوت تھی؟ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ کس کا پاور ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ تو معلوم ہوا ایک حسین، ایک حسین، اور وہ حسین جب قوتوں کو تقسیم کرے تو گھبرانا نہیں کہ کبھی باب الحوائج علی اصغر حسین نظر آئے، کبھی باب الحوائج ابو الفضل عباس نظر آئے، کبھی زینب طالی المعصوم نظر آئے۔ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، کسی بحث کو نہیں چھیڑنا، یہ قوتیں ہیں جو ملی ہیں اور حسین نے تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے دیا ہے تو حسین دے رہا ہے، آج تک ہمیں مل رہا ہے، اسی کی بارگاہ سے مل رہا ہے، اسی کے آستانے سے مل رہا ہے۔ کوئی گزر جاتا ہے اپنا تو حسین قوت بن جاتے ہیں، نہ رو، ہم ہیں نا۔ کوئی مر جاتا ہے اپنا تو پھر ہم نہیں روتے، اس لیے کہ میرے مولا کہتے ہیں ہم پہ رو۔ یاد رکھو تم میں کوئی مر جائے، دیکھو کچھ نہیں، امام ششم کہتے ہیں کہ دیکھو بکا کرو علی مصاب جدنا، ہمارے جد کی مصیبتوں پہ بکا کرو، گریا کرو، کتنوں پہ گریا کریں گے، کتنوں کو رونا۔ لیکن عزیزو، یہ قوت جاتے 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 میرے حسین نے سکینہ میں منتقل کر دیا۔
یہاں ذاکر اول نے شہزادی کونین کا تذکرہ کیا. میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, حق ادا نہیں کر سکتا ہوں, مگر میں صرف یہ کہتا ہوں ارے مڑ کے اس 3 برس کی بچی کو بھی تو دیکھو. باپ جائے تو یہ کہے کہ سکینہ نہ گھبرانا, پھوپھی اماں ہیں. آپ کو معلوم پوری کربلا, یعنی کیا بات کر رہا ہوں, ارے اس عاشور کے دن کو دیکھو کہ علی اکبر جائیں تو کیا کہیں, قاسم جائیں تو کیا کہیں, اونو محمد جائیں تو کیا کہیں, ارے عباس جائیں تو کیا کہیں, کچھ نہیں. اور بابا اب جائیں, بابا جائیں اور یہ کہہ کے جائیں سکینہ نہ گھبرانا, نہ گھبرانا. پھوپھی اماں ہیں, پھوپھی اماں ہیں, سکینہ نہ گھبرانا. مگر ہائے رے سکینہ, کیسا امتحان لیا ہے سکینہ کا کہ 18 جوانان بنی ہاشم کو تہہ تیغ کیا گیا, حسین ابن علی مارے گئے, دامن سکینہ جلا, گوشوارے چھنے, ارے تماچے مارے گئے. کل نفس ذائقۃ الموت. کیا قوت ہوگی سکینہ کے پاس کہ وہ موت کا ذوق کرے, موت کا شوق اختیار کرے. ہائے سکینہ, کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. ہاں دریا پہ گئی, ہاں باپ کے سینے پہ اس وقت گئی کہ جب باپ کا جنازہ پامال کر دیا گیا. 3 برس کی بچی چلی کربلا سے, کبھی اونٹ سے گرتی تو دادی بچانے کے لیے آتی, کبھی صدقے کے کھجور اٹھاتی تو ام کلثوم نزدیک لا کے کہتی الصدقۃ علینا الحرام. شام کے دربار میں پہنچی تو ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا, بلا لیا دامن میں, آغوش میں. اب بچی کا امتحان کب تک, کب تک. دیکھیے یہ ہے شہزادی سکینہ. ایک مرتبہ جا کے شام کے زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور آنے والوں سے بس اتنا کہتی تھی, اب جا کے کہہ دے کوئی میرے چچا سے سکینہ پانی نہیں مانگے, سکینہ پانی نہیں مانگے گی. آ جاؤ, آ جاؤ. ایک رات آئی, باپ کو خواب میں دیکھا. دیکھیے ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے, ذائقہ لینا ہے, قوت کو پیدا کرنا ہے. ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آ جا سکینہ, آ جا میرے پاس. حسین نے بلایا, سر حسین آیا. ایک مرتبہ رخسار پہ رخسار رکھ کے بس اتنا کہا من ذا الذی اعتمنی فی صغر سنی. بابا اس چھوٹے سن میں کس نے مجھے یتیم. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا کر, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق فراواں نصیب کر. کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. میں ملتمس ہوں ایک سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ قدر اس مومنہ کے لیے پڑھ دیجئے. عالیہ بانو رضوی بنت سید ضمیر الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلی اللہ علیہ خدا واسطہ محمد و آل محمد کا ان سوروں کا ثواب، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچے اور انہیں جوارح ائمہ معصومین نصیب فرما، تعجیل فرما ضرور ہے حجت. Hussein, 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 نعمت غم شبی کی گھر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبی کی گھر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبی کی گھر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبی کی گھر تجھ کو خدا دے. دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے، دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے. ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے. پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبی بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبی بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبی بچھا دے. ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے، ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے. ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے، ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے. بازوئے علمدار دے بہنوں کی ردا دے، بازوئے علمدار دے بہنوں کی ردا دے. جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے، اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے. گھر گھر میں صفے ماتم شبی بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبی بچھا دے. ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا، نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا. خوشنود دیے مولا نے بھرے گھر کو لٹایا، دیے مولا نے بھرے گھر کو لٹایا. اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا، اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا. شبیر نے سردے کے زمانے کو بتایا، زندہ ہے وہی موت کی گردن کو جھکا دے. صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے. چہرے پہ ملے خون قدم تیز بڑھائے، ملے خون قدم تیز بڑھائے. ایک لمبی سی میت کو کلیجے سے لگائے، سی میت کو کلیجے سے لگائے. یہ کون چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے، چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے. مادر پہ ہے خیمے کے کہیں دیکھ نہ پائے، فضا سے کہو خیمے کے پردے کو گرا دے. صفے ماتم شبی بچھا دے،
صفے ماتم شبیر بچھا دے حسین 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 گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن، میرے پردے کا جسے ماں نے بنایا دامن، لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا،
شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے پرس مہمان گیا ابن مزاحی بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا شام غریباں میں یہ زینب کی صدا سن کے نہ میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرس مہمان گیا ابن مزاحی بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرس مہمان گیا ابن مزاحی بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا مان مقتل میں جسے دلہا بنا کر بھیجا میرے قاسم کا بدن دست میں پامال ہوا بال کھولے ہوئے روتی ہوئی لاشیں پہ کہا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب مان مقتل میں جسے دلہا بنا کر بھیجا میرے قاسم کا بدن دست میں پامال ہوا بال کھولے ہوئے روتی ہوئی لاشیں سے کہا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بڑا بات بابا کے ملی جس کو تماچوں کی سزا تر جو ظالم نے اتارے خون کانوں سے بہا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں
غریباں میں یہ ذرا کی صدا حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم و ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہاں فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام رکھت رہا تھا پر کے شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی پھر بھی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے
درود اور ہر سلام ہمارے حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پہ در کا غم لیے آئے دیتے بھی نہ چھپ سکا قد خانہ امیر شاہ اللهم صل على متزل زين